السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی ناول ٹائم۔ رات کی 11 بج رہے تھے۔ ارباز خان ڈیرے سے فارغ ہو کر ابھی بھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حویلی میں چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے جب بھی وہ گھر میں آتا تھا اسے ہمیشہ ہی ماریا کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ارباز جب کچن میں گیا تو سامنے ہی نوکرانی کھڑی تھی اور ارباز کو دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھی ہو گئی اور انتہائی شائستگی سے ارباز خان سے پوچھنے لگی، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ارباز خان نے اس کی بات سن کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے پوچھا کہ ماریا اس وقت کہاں پر ہے؟ جی آج چھوٹی بی بی جلدی ہی سو گئی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے؟ یہ سن کر ارباز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ارباز نے ماریا کو پہلے دن ہی سمجھایا تھا کہ جب تک وہ حویلی نہ لوٹا کرے گا تب تک وہ سویا نہیں کرے گی، لیکن ماریا نے اس کے حکم کی دوبارہ سے خلاف ورزی کی تھی۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اس کی غلطی کی ایسی سزا سنا دے کہ وہ دوبارہ یہ کام کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہ، لیکن جب بھی وہ اسے ڈانٹتا تھا یا اس سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ معصوم سا چہرہ بنا لیتی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی۔ ارباز نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول کر لیتا۔ ارباز نے اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کی تھی، وہ یہ تھی کہ اب وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا تھا۔ یہ کرم نوازی بھی صرف اور صرف ماریا کے لیے ہی تھی، ورنہ آج بھی اس کے دشمن اس کے غصے سے پہلے کی طرح گھبراتے تھے۔ نوکرانی نے جب ارباز کے ماتھے پہ بل پڑے دیکھے وہ گھبرا گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ماریا کا بیمار چہرہ گھومنے لگا۔ آج ماریا کی طبیعت دن کے وقت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے ارباز کو کال ملائی تھی لیکن ارباز کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نوکرانی نے اس خوف سے ارباز کو کال نہیں ملائی کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی، اور اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتی تو شاید ارباز سے بھی حویلی سے باہر نکال پھینکتا۔ کسی کو بھی ارباز خان کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک لمحے وہ بہت خوش ہوتا اور دوسرے لمحے وہ اس قدر غصے میں ہوتا کہ اس سے بات کرنے سے پہلے بھی انسان 100 بار سوچتا تھا۔ صاحب میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ کیا ماریا نے کھانا کھایا تھا؟ نوکرانی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور ارباز کو کہا، دراصل ان کی طبیعت صبح سے ہی بہت خراب ہے۔ صبح سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کچھ کھا رہی ہیں۔ انہوں نے آپ کو کال ملائی تھی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ کہہ کر نوکرانی خاموش ہو گئی۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نوکرانی کو حویلی سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تو گھر میں کیا نوکر مر گئے تھے؟ نوکر کے ذریعے تم مجھے پیغام نہیں بھجوا سکتی تھی؟ تمہاری چھوٹی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں تم سب لوگوں سے حساب لوں گا۔ یہ کہہ کے تیزی سے ماریا کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ ماریا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں ماریا کو پکارنے لگا۔ دوبارہ سے نوکرانی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ اس کے لہجے سے شعلے لپک رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے اس لہجے کی تپش سے سب کچھ راکھ کر دے گا۔ بیوی جی تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، میں نے انہیں کمرے میں جا کر چیک کیا تھا۔ ابھی پتہ نہیں وہ کہاں پر چلی گئی ہیں۔ صاحب آپ فکر مت کریں، میں ابھی جا کر چوکیدار سے پوچھتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ حویلی سے باہر نہیں گئی ہوں گی۔ یہ کہہ کے نوکرانی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، جبکہ ارباز بھی اسے پاگلوں کی طرح حویلی میں ڈھونڈنے لگا۔ اپنے کمرے کو چھوڑ کر اس نے سب کمروں میں تلاش کر لیا تھا مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر وہ خود ہی گاڑی لے کر باہر نکل گیا اور گاؤں میں اسے تلاش کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اس کے موبائل پہ چوکیدار کی کال آئی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھایا اور بے صبری سے پوچھنے لگا، کیا ماریا کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہے؟ جی صاحب، بیوی گھر پر ہی موجود ہے۔ ارباز نے ایک گہری سانس لی اور تیزی سے گھر کی طرف واپسی چلا گیا۔ نوکرانی اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، دراصل بیوی آپ کے کمرے میں سو رہی تھی اور مجھے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ارباز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
وہ بہت جلدی ہی رو پڑتا تھا اگر اسے ماریا کا پتہ نہ چلتا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے نے اسے استقبال کیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ لمحے بھر ہی پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ماریا نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دراصل سے یہ روشنی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا، اور باز نے جب اسے استحقاق کے ساتھ بستر پر لیٹے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی لڑکی کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں یا کسی بھی قسم کی ذمہ داری میں نہ ڈالیں گے، لیکن لگتا تھا کہ یہ لڑکی خود ہی یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔ یہ لائٹ بند کریں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، تھوڑی دیر میں بند کر دوں گا۔ اور وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل گھبرا گیا۔ ماریا کا سر اس وقت بہت بری طرح سے تپ رہا تھا، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے خاندانی ڈاکٹر کو کال ملا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ 15 منٹ کے اندر یہاں پر پہنچے، ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سلیمان جب ارباز خان کا پیغام سنا تو سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ ماریا کا چیک اپ کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ ایک نرس لائی تھی۔ وہ خود قریب ہی بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس سب کے لیے بھی ارباز خان نے ہی اسے کہا تھا، کیونکہ ارباز خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ ارباز بہت غور سے اس نرس کے علاج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ یوں جیسے اسے شک ہو کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائی تو یہ نرس کچھ غلط کر دے گی۔ سلیمان مسکراتے ہوئے ارباز کی یہ حالت دیکھ رہا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کا دوست اس مقام پر بھی آگے کھڑا ہو جائے گا۔ نرس نے اسے ڈرپ لگایا اور کچھ دوائیں لکھ کر دی۔ ماریا دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر ارباز بے چینی سے نرس سے پوچھنے لگا، یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ نرس نے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انجیکشن کے زیر اثر ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ میری سٹوری کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز نئی سٹوری ملے۔ تب تک آپ ان کے پاس ہی موجود رہیں اور یہ دھیان رکھیں کہ یہ کمرے سے باہر نہ نکلے اور نہ ہی کوئی کام کرے۔ انہیں اچھی خوراک دیں تاکہ ان کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ نرس نے سلیمان کی طرف دیکھا تو سلیمان نے اسے آنکھ کے اشارے سے باہر نکلنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلیمان ارباز کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تو ارباز یار، کیسا لگ رہا ہے محبت میں گرفتار ہو کر؟ ارباز نے پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی، میں تو بس اس معصوم لڑکی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت ہی پیار سے مارے یہ گئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ سلیمان کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی بیوقوف انسان تھا جو اس کی محبت کو نہ سمجھ سکتا۔ سلیمان نے خود بھی ایک لڑکی سے محبت کی تھی اور پھر اسی سے ہی اس سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ محبت کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ارباز خان کے دل میں بھی ابھی بھی محبت نے دستک دی ہے۔ دیکھو ارباز خان، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تم سے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک دوست ہونے کے ناطے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میری کسی بات سے تمہیں لگا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اب یہ سلیمان مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارے ہر انداز سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم اس لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ جب یہ لڑکی بے ہوش تھی اور جب وہ نرس اس کا انتظار کر رہی تھی تو تم اس نرس پر یوں نظر رکھ رہے تھے جیسے اس نرس سے تمہیں کسی قسم کا خطرہ ہو کہ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ ایک قابل اعتماد لڑکی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اسے اپنے بھروسے یہاں پر لے آیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کر رہے تھے۔ اس طرح کی فکر انسان ان لوگوں کے لیے ہی کرتا ہے جن سے ان کو محبت ہوتی ہے، اور ابھی بھی جب بھی تم اپنی بیوی کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اور ابھی بھی تمہاری دھڑکنیں منتشر ہیں۔
چلو میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان زیادہ رکاوٹ نہیں بنتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم اپنی بیوی کو سنبھالو۔ یہ کہہ کر سلیمان نے ارباز خان کو آنکھ ماری اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارباز خان نے ایک گہری سانس لی اور ایک نظر ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر صرف اور صرف معصومیت تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے دودھیائی رنگت اس وقت چمک رہی تھی اور وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ماریا کو بہت غور سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محبت تو ماریا سے اسی دن ہی ہو گئی تھی جس دن وہ اسے اس حویلی میں لایا تھا، لیکن وہ خود سے مسلسل نظر چرا رہا تھا۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ماریا کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی، وہ صرف 15 سال کی ہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں وہ اس لڑکی کو شادی کی ذمہ داریوں میں الجھا کر کسی بھی قسم کا ظلم کرے، مگر اب اس کا یہ صبر، اس کی ہمت بھی جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ماریا کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ماریا کے چہرے پہ سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ ماریا کو ہوش میں آتا دیکھ کے ارباز خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ پھر وہ ماریا سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری طبیعت اس قدر خراب ہے۔ ارباز کی بات سن کے ماریا خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھے بیٹھے، لیکن درد کی وجہ سے وہ دوبارہ ہی لیٹ گئے۔ ارباز نے اسے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹی ہی رہو، اب مجھے دوبارہ سے ڈانٹیں گے، مجھے آپ ڈانٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ ارباز نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے کہنے لگا، میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا اور نہ ہی میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ماریا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماریا کے اس وجود سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بھی مزید خراب ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے آنکھیں جھکا کر ارباز کو کہا، مجھ سے دور ہو جائیں اور آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ ارباز پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، یہ کیا تم واقعی کہہ رہی ہو کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ ماریا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارباز نے اسے دوبارہ پوچھا، کیا میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ اس بار بھی ماریا نے ہاں میں ہی سر ہلایا۔ میرے بستر پہ ایک گڑیا موجود ہے، کیا میں اس گڑیا کو اپنے کندھے پہ سر رکھ کر سلا سکتا ہوں؟ ماریا اس بار بھی زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ یہ بات بالکل نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے کمرے میں ہی موجود ہے۔ تھوڑی دیر تک اسے ارباز کی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ ارباز شوز اتار رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بستر پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ماریا کو اپنی طرف دھکیلا اور پھر اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ کے اس کے سر کو تھپکانے لگا۔ ماریا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہے تھے۔ ارباز نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی اور مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کرو، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تم بس خاموشی سے لیٹ جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس وقت مجھے تمہارے پاس بہت سکون مل رہا ہے، مجھ سے میرا سکون مت چھینو۔ یہ کہہ کے ارباز نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ماریا یہ چند لمحوں تک اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ اس انسان سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر وہ کہتی کہ اگر یہ انسان اس کی زندگی سے الگ ہو گیا تو وہ مر جائے گی تو میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں ارباز کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہو گئی تھی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ارباز نے اسے کچھ پیسوں کے عزت خریدا ہوا تھا اور پہلے ہی دن ماریا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ارباز نے ماریا کے ساتھ بہت ہی برا سلوک رکھا ہوا تھا۔ ماریا ہر وقت روتی رہتی تھی اور یہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، لیکن ارباز کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارباز نے اس پر جتنے بھی تشدد کیے تھے ان تمام تشدد کو بھلا بھی نہیں سکتی تھی، مگر انہیں یاد رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں نفرت تو جنم لے رہی تھی، لیکن محبت بھی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ماریا نے خود کو ٹٹولا اور اس کے دل سے یہی آواز نکلی کہ تم کچھ بھی کر لو، تم اس انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتی، اور یہ انسان تم پر کتنا مرضی ظلم کیوں نہ کر لے،
یہ انسان ہمیشہ ہی تمہارے دل پہ حکومت کرتا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس انسان سے میں محبت نہیں کر سکتی۔ اس انسان نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ماریا منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے بہت قریب موجود ہے اور ارباز اس کی تمام باتیں سن سکتا ہے۔ میں نے تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں ان سب تکلیفوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام تکلیفوں کے مداوع کروں گا اور تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی سے تمام دکھ ختم کر دوں گا اور صرف خوشیاں تمہارے نام کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا اور تم سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ ایک جذب کے عالم میں یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے سچائی صاف عیاں تھی۔ ماریا تو پہلے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اسے ارباز کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اگر تم مجھے اسی طرح سے ہی گھورتی رہی تو میری نیند اڑ جائے گی، اور اگر ایک بار میری نیند اڑ گئی تو پھر تم اپنا انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ ابھی میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر لیتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ مجھے نیند کی وادیوں میں چلے جانے دو، ورنہ میں دوبارہ سے ہوش کی دنیا میں آ گیا تو تمہارے لیے ہوش برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ماریا نے کسی معصوم بچی کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنے سر نمی سے اس کے بازو پر ہی رکھ دیا، اور ارباز نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت اس میں سمائی ہوئی تھی کہ اس نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور خود بھی سو گیا۔ جب ماریا کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ ارباز کے نیچے تھی۔ اس کی سانس بہت بری طرح سے بند ہو رہی تھی اور ارباز کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ پھر وہ چلانے لگی، اٹھو میرے اوپر، اٹھو ورنہ میری سانس بند ہو جائے گی۔ امی جی، کوئی مجھے اس انسان سے بچاؤ۔ ماریا کی چلانے کی آوازیں سن کر ارباز پریشان ہو گیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھا، اور ابھی بھی وہ اس کے چھوٹے سے وجود کے اوپر ہی موجود تھا۔ ماریا نے اسے اونچی آواز میں کہا کہ میرے اوپر سے ہٹو۔ ارباز کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تیزی سے سائڈ پر ہو گیا اور آنکھیں ملتے ہوئے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس کا چہرہ اس وقت شرم و حیا کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ماریا نے انتہائی غصے سے ارباز کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ آپ کیا سوچ کر اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے؟ بیگم، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ نیند میں مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اس کی میں نے تم سے ایڈوانس میں ہی معذرت کر لی تھی، اب میں دوبارہ سے تم سے معذرت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی اور ماریا کو کہنے لگا، چلو اب تم بھی جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ، ورنہ اگر میری نیت خراب ہو گئی تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ ماریا تیزی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی اسپیڈ دیکھ کر ارباز ہنسنے لگا۔ ارباز ایک مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا۔ اس کا خود پر بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ وہ خود پر یقین رکھتا تھا کہ کبھی بھی ایک ایسی حرکت نہیں کرے گا جس کے بعد اسے شرمندہ ہونا پڑے یا جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک اس کی بیوی 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک ہی نوکر ارباز کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب جی، بڑی بیوی آ گئی ہیں۔ نوکر کی بات سن کے ارباز کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ بڑی بیوی دراصل ارباز کی پھپھو تھیں، جنہوں نے ارباز کے والدین کے بعد اس کی پرورش کی تھی۔ ارباز کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، ان کی محبت کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا تھا، مگر وہ کبھی بھی اپنی پھپھو کو اس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ہیلو ارباز، یار کیسے ہو؟ بانو، جو کہ ارباز کی ہی کزن تھی، تیزی سے ارباز کے پاس آئے، لیکن سامنے ہی کھڑی ماریا کو دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گئی اور حیرت سے ارباز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ارباز یہ لڑکی کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ تو اس گھر کی نوکرانی ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریا کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ وہ بے یقینی سے ارباز کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی کل ہی تو ارباز نے اسے محبت کا اظہار کیا تھا اور یہ تسلی دی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ماریا کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کبھی ماریا
سے ایسی بات کرے گا جس سے اس کا دل دکھے؟ اور اگر یہ نوکرانی ہے تو یہ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھی ہے؟ تم اس سے اس کی اوقات میں کیوں نہیں رکھتے؟ ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ معصوم 15 سال کی ایک بچی ہے، اب تم نے اس کے ساتھ تو اس طرح کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ارباز کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنے الفاظ پہ ذرا بھی پچھتاوا ہو رہا ہو۔ ارباز نے نوکرانی کو آواز دی اور اسے کہا کہ ماریا کو کوارٹر میں لے کر چلی جاؤ اور تم اس کی پڑھائی کی بالکل بھی فکر مت کرو، میں اس کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروا دوں گا اور 2 دن کے اندر اندر ہی اسے شہر بھیج دوں گا۔ نوکرانی نے ارباز کی بات سن کر تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور ماریا کا بازو پکڑ لیا۔ ماریا نے اسے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ نوکرانی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، بی بی جی فی الحال یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے، آپ کچھ بھی کہہ کے صاحب کا کھیل برباد نہ کیجیے ورنہ یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی۔ نوکرانی سے تسلی دی کہ اپنے ساتھ کوارٹر میں لے گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کوارٹر میں جا کر زمین پہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر نوکرانی کے دل میں کچھ ہوا۔ اس نے ماریا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ ماریا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو مجھے کہتی تھی کہ صاحب مجھے پسند کرنے لگے ہیں، تو نے ہی مجھے کہا تھا کہ صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو صاحب کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتے ہو۔ تم بھی جھوٹی ہو، تمہارے ساتھ بھی جھوٹے ہیں اور دوبارہ تم لوگوں پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ تم لوگوں نے دوبارہ سے میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں تم دونوں کو بددعا دوں گی کہ تم لوگوں کو کبھی بھی سچی محبت نہ ملے۔ ماریا کی یہ بات سن کے نوکرانی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنے قدموں میں بیٹھتا دیکھ کر ماریا تیزی سے پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ نوکرانی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اس طرح کی بددعا مت دیجیے گا۔ میں بہت بڑی مشکل سے اپنے محبوب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں اور میں دوبارہ سے اسے نہیں کھونا چاہتی اور میں جانتی ہوں کہ محبت کھو دینے کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اور صاحب نے آپ سے کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی ہم دونوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میں فی الحال آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، بہت ہی جلد صاحب آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیں گے۔ میں آپ سے فی الحال صرف یہی التجا کروں گی کہ میرے لیے کسی بھی قسم کی بددعا نہ کیجیے گا۔ مجھے بددعاؤں سے بہت ڈر لگتا ہے اور میں یہ بھی جانتی کہ بددعائیں ہوئے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی خوش رہ سکتے ہیں۔ نوکرانی یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن جاتے وقت اس نے کوارٹر کو تالا لگانا نہیں بھولا اور ماریا وہیں زمین پہ لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ارباز خان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے؟ کل ہی تم نے مجھے اپنی محبت کے احساس سے آشنا کروایا اور آج جب میں تم پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اتنی جلدی تم کیسے کسی کا دل توڑ سکتے ہو؟ کم از کم تم مجھے تھوڑے عرصے کے لیے اپنے قریب تو رکھتے۔ ماریا اس کے سامنے جان بوجھ کے معصوم بنتی، لیکن وہ حد سے زیادہ سمجھدار تھی اور وہ چھوٹی سی عمر میں بڑی ہو گئی تھی۔ چونکہ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ماں کے انتقال کے بعد سب کچھ اس نے خود ہی دیکھا تھا۔ باپ تو اس کا اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اسی وجہ سے اپنے سارے مسائل ماریا خود ہی حل کرتے اور جان بوجھ کے ارباز خان کے سامنے معصوم بنی ہوئی تھی تاکہ ارباز خان اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر سکے۔ وہ روتے روتے وہیں پر سو گئے۔ ارباز خان کی آواز پر اس کی یہاں سے آنکھ کھلی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے دیکھا کہ ارباز خان اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور بہت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ارباز خان نے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنا چاہا تو اس نے غصے سے ارباز کا بازو جھٹک دیا اور انتہائی نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، میں تم جیسے دھوکے باز انسان سے بات کرنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ارباز خان کو اس طرح کے لہجے بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ وہ اس طرح کا لہجہ تو اپنی پھپھو کو ابھی برداشت نہیں کرتا تھا جس لہجے کی اس کی بیوی اس سے بات کر رہی تھی۔ سب سے پہلے مجھ سے تم اپنے لہجے کی معافی مانگو، ارباز نے اس کے انداز میں یہی اس سے کہا۔
نہیں مانگوں گی معافی۔ کیوں مانگوں تم سے معافی؟ تم اسی لہجے کے حقدار ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ تم نے پہلے ہی سے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی تم میری طرف آئے اور مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ کیا تم مجھے اپنی رکھیل سمجھ رہے ہو؟ یا پھر اس سے پہلے کہ ماریہ کچھ کہتی، ارباز کا ہاتھ اٹھا اور ماریہ کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا۔ ماریہ نے بھی بے یقینی سے اسی طرف دیکھا۔ ارباز نے ماریہ کا بازو سے پکڑا اور اسے زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، خبردار جب تم نے کبھی بھی اپنے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ کتنا گھٹیا لفظ ہے۔ ماریہ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارباز نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ ارباز خان کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دوبارہ سے نرم ہوا۔ دیکھو ماریہ میری جان، میری پوری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ ماریہ کو دوبارہ سے ہاتھ لگاتا، ماریہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی، لیکن ارباز نے پہلے ہی اس کی بازو پکڑ لی اور اسے کہنے لگا کہ تم جذبات سے کام لے رہی ہو۔ تم میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو گی تو تمہیں حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، ورنہ اس طرح سے تم خود بھی تکلیف میں رہو گی اور مجھے بھی تکلیف ہوتی رہے گی۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی اور نہ ہی اب میں تم پر کسی بات کا یقین کروں گی۔ تم نے اس پرائی عورت کے سامنے مجھے اپنی نوکرانی کہا اور میرے لیے اس ذلت سے بڑھ کر دوسری کوئی ذلت نہیں۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں ارباز خان، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ارباز خان کافی دیر سے اس کے اس رویے کو برداشت کر رہا تھا، اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ارباز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ یہ میری حویلی اور جہاں تک تمہاری بات ہے تم بھی میری ہی ہو۔ میں نے تمہارے باپ کو پیسے دے کے خریدا ہے۔ جب تک تم وہ پیسے ادا نہیں کرو گی تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ارباز نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ دوسری طرف ماریہ کے دل میں بدگمانی مزید بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پہ زخمی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ ارباز کو کہنے لگی، ہائے میں کتنی نادان تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم مجھ سے محبت ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم تو وہ رقم کیش کر رہے ہو جو تم نے میرے باپ کو دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے میں تمہارے سامنے موجود ہوں، کر لو اپنی خواہش پوری، لیکن اس بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مجھے تکلیف دے کے تم بھی خود کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ تم ہمیشہ ہی سچی محبت کو ترستے رہو گے، اور جہاں تک میرا سوال ہے کہ تمہیں بہت جلدی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ارباز خان نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، آپ تو یہ بات اپنے منہ سے ادا کر دی ہے، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ بات اپنے منہ سے ادا کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے جس نے ایک عورت کو اپنی ہوش پوری کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کہ ارباز اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماریہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا، ماریہ بی بی، ابھی آپ ہوش کے متعلق سے واقف ہی نہیں ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوش کسی چڑیا کا نام نہیں۔ اس نے ماریہ کا بازو پکڑا اور اسے کمرے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ماریہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے بازو کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ارباز نے اسے کہا، اب ڈر کیوں رہی ہو؟ جب شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا ہے تو شیر سے سامنا کرنے کی بھی ہمت اپنے اندر پیدا کر لو۔ ارباز اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے قریب نہیں جا سکا کیونکہ وہ ماریہ سے محبت کرتا تھا اور ماریہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ماریہ کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ابھی اگر وہ ماریہ کے ساتھ زبردستی کر لیتا تو وہ کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ماریہ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ماریہ کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی اس طرح کا ہی برتاؤ کرتی، مگر اس سے جو کچھ بھی کیا تھا اپنی کزن کو یقین دلانے کے لیے کیا تھا کہ اس کی زندگی میں اپنی کزن کے علاوہ دوسری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ فی الحال ارباز کی جائیداد کے کچھ کاغذات اپنی پھپھو کے پاس ہی پڑے ہوئے تھے۔ ویسے تو اسے ان زمینوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے ایک
نوکر اسے ایسا پتہ چلا تھا کہ وہ زمینیں کسی زمانے میں اس کے باپ کی پسندیدہ تھی، اس لیے وہ زمینیں اپنی پھپھو سے نکالنا چاہتا تھا، مگر اس کی پھپھو کچھ اور ہی سوچ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ارباز سے کر دے، لیکن ارباز ان کی بیٹی کے کرتوتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ شہر کا کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو اس کی کزن کو نہیں جانتا تھا۔ اس کی کزن حد سے زیادہ فلرٹی تھی اور ہر لڑکے کے ساتھ گھومنے، باتیں کرنا، عیاشی کرنا، یہ ساری سرگرمیاں تھیں۔ ارباز کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی حویلی کی ملکہ نہیں بنا سکتا تھا، اور وہ یہ بھی بات جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی پھپھو کو انکار کیا تو اس کی پھپھو ضرور کوئی نہ کوئی چال چلے گی، اور فی الحال اپنی پھپھو کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ جتنا عرصہ پھپھو اس کے پاس موجود ہی رہی، اتنا عرصہ اس نے ماریا کو حویلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ جس دن وہ وہاں سے چلی گئی، اس دن اس نے نوکرانی کو بھیجا کہ وہ ماریا کو دوبارہ سے حویلی میں لے آئے۔ جب نوکرانی ماریا کو لینے کے لیے آئی تو ماریا نے صاف انکار کر دیا کہ آج وہ بالکل ویسا ہی محسوس کر رہی تھی جب وہ پہلی بار اس نے حویلی میں آئی تھی۔ وہ دنوں سے اچھی طرح سے یاد تھا جس دن وہ ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ارباز وہاں پر چلا آیا، اور ارباز نے ایک نظر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھی اتنی خوبصورت انسان کو اپنے گاؤں میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ماریا یہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہی اس نے اس ندی کی طرف آئی تھی۔ اس کی بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ بکری کا بچہ تو نہیں ملا، لیکن اسے اس ندی مل گئی، اور ارباز کو وہ اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ جب اس نے اس کے باپ سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ تو بہت لالچی ہے۔ ارباز نے اس سے کہا کہ تم مجھے ایک موٹی رقم دے دو اور میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ ارباز اگر چاہتا تو وہ ماریا سے نکاح نہ کرتا اور اسے ویسے ہی اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن ماریا کے چہرے پر پہلی معصومیت اور ماریا کی آنکھوں میں موجود رنگینیوں کو دیکھ کر اسے یہ زیادتی لگی کہ وہ ماریا کو بغیر نکاح کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے۔ یوں اس نے ماریا سے نکاح کر لیا، لیکن اس نے ماریا کو یہ بات صاف الفاظ میں بتا دی تھی کہ وہ اس سے کسی بھی اچھے کی امید نہ رکھے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اس حویلی کی نوکرانی ہے۔ اس کی حیثیت نوکرانی سے زیادہ ہی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہی دن ماریا کے پاس جانا چاہا، لیکن رک گیا کیونکہ ماریا ابھی صرف اور صرف 15 سال کی تھی۔ اس نے پہلے ہی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ جب وہ 18 سال کی ہوگی تب وہ ماریا کے قریب جائے گا، اور ماریا کی موجودگی سے اسے بہت ہی سکون ملتا تھا۔ اس نے کچھ رولز بنائے ہوئے تھے جن پر عمل کرنا ماریا کی ذمہ داری تھی، لیکن جب ماریا ان پر عمل نہیں کرتی تھی تو پھر ارباز اسے سزائیں سنا دیتا تھا، لیکن وہ سزائیں بھی بہت معصوم اور چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں کہ ماریا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکتا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ ماریا یہ کیسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کے دل میں ماریا کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ اب وہ لڑکی اس سے ہی بہت پیاری لگتی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا تھا تو اس لڑکی کے چلانے کی آوازیں اسے سنائی دیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی نوکرانی سے بحث میں مصروف ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ماریا کو اس تمام کام بھی چھڑوا دیا، اور پھر اسے اس گھر میں چھوٹی بیوی کی حیثیت بھی ملنے لگی۔ راشدہ کہ ارباز کی سب سے خاص نوکرانی تھی، اور ارباز نے اس سے ہدایت کی بھی تھی کہ وہ ماریا کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ راشدہ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ ایک دن اس کے صاحب کو اپنی اس معصوم سی بیوی سے دھواں محبت ضرور ہو جائے گی، اور وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ ارباز نے کافی دیر تک انتظار کیا، لیکن ماریا اس کی حویلی میں واپس نہ آئی۔ ارباز خود ہی اٹھا اور کوارٹر میں چلا گیا۔ سامنے وہ پرانی ہیروئن کی طرح زمین پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ارباز تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، چلو جلدی سے اٹھو، حویلی میں چلو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آج سے میرا گھر یہیں پر ہے اور میں یہیں پہ رہوں گی۔ اس کی بات سن کے ارباز کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، جسے اس نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس اس کے لیے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر تم میری ان وجوہات کو سن لو تو تمہاری یہ ناراضگی دور ہو جائے گی۔ اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ارباز نے اسے پھپھو کی اور اپنی باپ کی زمینوں کی کہانی سنا دی۔ وہ سن کر اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑا، لیکن ابھی بھی وہ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ بیٹھی اور ارباز کو کہنے لگی کہ میری ایک شرط ہے۔
ہمیں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک تم پورے گاؤں میں یہ اعلان نہ کر دو کہ تم نے مجھ سے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ ارے یہ تو تم نے مجھے ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا ہے، تم اس کی فکر مت کرو، کل ہی ہمارا ولیمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب ولیمے کے بعد تم مجھے لینے کے لیے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ابھی یہاں سے چلو، یہ کہہ کر اس نے ارباز کو وہاں سے نکال دیا۔ رات کو ماریا کو باہر سے مختلف لوگوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ کھانے بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور اگلے ہی دن نوکرانی ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا لے کر اس کے پاس آئی اور اسے پہنانے کے لیے ارباز نے اپنا کہا پورا کیا، اور اس دونوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا۔ گاؤں بھر کے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ارباز کی پھپھو کو پتہ چلا تو اس سے بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن ارباز نے ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لیا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو ماریا گویا خوبصورتی سے وہاں پر سجی بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں 18 سال کی ہونے کی مہلت دے دوں، لیکن تم تو مجھے اچھی خاصی سمجھدار لگ رہی ہو جو اب شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر ماریا مسکرا دی اور پھر دونوں اس ملن پر چاروں طرف ہی محبت کی رنگینیاں پھیل گئیں۔